اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور اس نور کی رب کے ساتھ مناسبت ہے۔ اسی مناسبت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے لیتے، آگے مخلوق کو عطا کرتے، آگے ان کو دیتے۔ اس لیے ہر نبی ذو جہت، دو جہتوں والا تھا، ایک بشریت اور ایک نورانیت۔ بشری اعتبار سے نبی آپ کو فیض دیتے، اور نورانی اور روحانی اعتبار سے خالق کائنات جل وعلا سے مناسبت پا کر اللہ سے فیض لیتے۔ تو اللہ سے ان کی مناسبت تھی، اس مناسبت سے رب سے فیض لیا، بشری اعتقاد سے تم سے مناسبت تھی، تمہیں فائدہ دیا، اس لیے بشری اعتبار سے یہ نبی سے فیض لیتے رہے، اور نبی روحانی اور نورانی اعتبار سے رب سے فیض لیتا رہا۔ یہ ایک واسطہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے کے بغیر فیض نہیں مل سکتا تھا، تو اللہ عز و جل نے یہ فیض دینے کے لیے خلیفہ مقرر کیا کہ وہ خلیفہ ایسا ہو کہ ایک جہت سے مجھ سے لے، ایک جہت سے بشریوں کو دے، فیض دے۔ تو اس خلیفہ کو نبی کہتے ہیں، اس خلیفہ کو رسول کہتے ہیں، کہ پھر رسول اللہ سے فیض لیتے اور آگے مخلوق کو عطا فرماتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی سوال کرے کہ نبی تو بشر ہیں، کوئی چپ کر، تم جیسے بشر نہیں ہے، تمہارے ہاں قدورت ہے، ادھر قدورت کا نام بھی نہیں ہے، ادھر کثافت کا نام بھی نہیں ہے۔ نبی وہ اللہ کے جلووں میں ہوتا ہے، اس کے آگے کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی طریقی نہیں ہوتی، ولیوں کے آگے ہوتی ہے، پھر انہیں مقام طے کرنے پڑتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے، پھر یہ انتہا کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ نبی پہلے ہی اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں ولی ساری زندگی گزار کے وہاں پہنچتا ہے، ولی ساری زندگی لگا دیتا ہے، پھر جا کر وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ نبی پہلے ہی اس مقام پہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھو جہاں جا کر ولی کی انتہا ہوتی ہے، نبی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، یہ نبی کی ابتدا ہے۔ تو اس لیے نبی کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ لفظ قدورت آ جائے، کثافت آ جائے۔ نہیں، اگر کثافت قدورت ہوتی تو نعوذ باللہ من ذالک وہ رب سے فیض کیسے لیتے؟ ان کی بھی نسبت کوئی نہ ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ جل وعلا نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہی اللہ عز و جل کی تجلی اول ہے، یعنی پہلا فیض ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اسی نور سے آگے اللہ عز و جل نے فیض بانٹا ہے اور فیض تقسیم کیا ہے۔ اس لیے سارے جہان کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، کیونکہ اس ایک نور کے ذریعے ہی سب کو دیا گیا ہے۔ درمیان میں رسول اللہ ہیں، رب سے لیتے ہیں، آگے مخلوق کو دیتے ہیں، اس طرح نوازتے ہیں۔ اور جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو یہی سلسلہ کہ رب سے لیتے اور مخلوق کو نوازتے، رب سے لیتے اور مخلوق کو دیتے جاتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا فاضل ریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ تو وجود نہیں ملا، وجود بھی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ملا ہے۔ آپ کے نور سے اللہ عز و جل نے یہ جہاں روشن فرمایا ہے، یہ ہر شے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دی ہیں، اور آگے اسی واسطے سے ہی نوازا ہے، اسی واسطے سے ہی اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں وجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب حضور خود فرما دیے کہ رب مجھے دیتا ہے، ایسے نہیں آلہ نے کہا اوہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی کہتا تھا منہ ہے دینا، ہمارے ہاں بولا جاتا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یعنی اللہ جل وعلا اپنے محبوب کو دے رہا ہے، کیونکہ تم تو لے نہیں سکتے، تم میں تو استعداد ہی نہیں، تم میں تو صلاحیت ہی نہیں۔
اللہ نے اپنے یار میں یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ ڈائریکٹ رب سے لے اور لے کر مخلوق کو آگے دے، مخلوق کو نوازے اور فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں اور میرا رب مجھے دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے مجھے دیتا ہے، اور جو دیتا ہے اس کی عطا ہے، میں آگے اسی کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ ہے حدیث بخاری۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جو میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کیا خلیفہ مقرر کہ یہ قدورت ہے اور ادھر نورانیت ہے اور ادھر نور ہی نور ہے، ادھر تقدس ہی تقدس ہے، ادھر پاکیزگی ہی کی پاکیزگی ہے۔ تو جب ان کی مناسبت نہیں تو فائدہ لینے، فائدہ دینے کے لیے اور فیض لینے اور فیض دینے کے لیے مناسبت چاہیے۔ تو جب ان بشروں کی مناسبت کوئی نہیں تھی تو اللہ نے درمیان میں اپنا خلیفہ مقرر کیا کہ جن میں دونوں چیزیں ہوں، کہ اللہ سے بھی مناسبت ہو اور مخلوق سے بھی مناسبت ہو۔ اللہ سے مناسبت کی وجہ سے رب سے وصول کرے اور بندوں سے اور بشروں سے مناسبت کی وجہ سے ان کو رب کے دیے ہوئے احکام اور رب کی دیے ہوئے چیزیں ان تک پہنچائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بھی بڑی خوبصورت انداز میں بات کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی حضور واسطہ ہیں، اگر حضور کو نکال دیا جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی قائم ہے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہے، اسی تجلی اول کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر بیچ میں سے اس واسطے کو نکالا جائے تو کوئی بشر نہیں بچتا، کوئی جہان نہیں بچتا، سارے ختم ہو جائیں، کیونکہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ بنایا ہی نہیں، درمیان میں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ اس کی مثال یوں بھی سمجھیں، سورج کتنی آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ توجہ کرتا ہے تو آپ دیکھو کس طرح روشنائیاں ہو جاتی ہیں، جہان کس طرح روشن ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گھر میں سورج ہے، ہمارے شہر میں سورج ہے، وہاں سورج ہے۔ آپ کہیں گے سورج نہیں، سورج کا جلوہ ہے، سورج کا عکس ہے، سورج کا اثر ہے، سورج اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور اگر سورج کے آگے بدلی آ جائے تو روشنی کہاں جاتی ہے؟ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب روشنی کا وجود ہی نہ رہا تو پتہ چلا اس کا اپنا وجود نہیں، اس کا وجود سورج سے ہے۔ سورج اگر آنکھ بند کرتا ہے ساری لائٹیں، ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روشنی اس وقت تک رہے گی جب سورج کے ساتھ اس کا تعلق رہے گا۔ اگر سورج کے ساتھ اس کا تعلق نہ رہے، سورج آنکھ بند کرے، اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں سارا جہان نور مصطفیٰ سے روشن ہے اور سارا جہان جلوہ مصطفیٰ سے ہے۔ اگر بیچ میں سے یہ واسطہ نکالا جائے، جیسے سورج آنکھ بند کرے روشنی کوئی نہیں رہتی، ایسے عاملہ کے نال کو نکالا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے رب جس کو بھی دیتا ہے اسی نور کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس دنیا میں اللہ جل وعلا نے یہ احکام پہنچانے چاہیے اور ارادہ کیا تو اس نے پھر خلیفہ مقرر کیا کہ اس میں یہ استعداد و صلاحیت رکھی کہ وہ رب سے وصول کرے۔ وگرنہ انبیاء کیوں بھیجے، پھر رسول کیوں بھیجے؟ اگر یہ بندہ اور بشر اللہ سے ڈائریکٹ لے سکتا تھا تو پھر رب نے بیچ میں خلیفہ کیوں رکھ دیے، بیچ میں نبی کیوں رکھے، وسیلے کیوں رکھے؟ اصل میں بعض لوگ جو ہیں سمجھتے تو نہیں ہیں تو شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ابو جہل بھی تو تھا نا، تو اندر قدورت تھی تو دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب بھی تو تھا، یہ رشتہ دار تھے، دیکھ کے نہیں مانے۔ بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے، تو منانا ہمارا کام بھی نہیں، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ نبیوں کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا بھی کام پہنچانا ہوتا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی، انہیں پوچھو اگر ڈائریکٹ یہ رب سے فیض لے سکتے تھے تو رب نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبی کا واسطہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ ڈائریکٹ لے ہی نہیں سکتے تھے، ان میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں۔ تو پھر اللہ نے ایسی ہستیاں پیدا کی کہ جو دو جہت والی ہوں، ایک جہت بشری، ایک جہت روحانی۔ بشری جہت سے بشروں کو نوازیں، روحانی جہت سے خالق کائنات سے لیں، ادھر بھی تعلق ہو ادھر بھی تعلق ہو، ادھر سے لیتے جائیں ادھر نوازتے جائیں۔ اصل یہ دولت ہے، اس لیے اللہ پاک نے خلیفہ مقرر فرمایا۔ اب خلیفہ کا دوسرا معنی، ایک معنی یہ بھی ہے اللہ کا نائب اور اللہ کا
خلیفہ، جو بھی بات کی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے، تو اس خلیفہ کو نبی بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ خلیفہ جو نبی اور رسول کا نائب ہو، پہلے تھا اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اب ہے کہ نبی اور رسول کا نائب، اور نبی اور رسول کا قائم مقام، وہ نبی کی دی ہوئی شریعت لوگوں پہ نافذ کرے اور منہاج نبوت پر حکومت چلائے، جیسے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نے منہاج نبوت پر حکومت چلائی۔ پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی منہاج نبوت یعنی نبوت کے راستے پر حکومت چلائی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت آئی اس شریعت کو نافذ کیا، کیونکہ یہ حاکم کا کام ہوتا ہے اور یہ نبی کے نائب کا کام ہوتا ہے کہ وہ نبی کی دی ہوئی شریعت لوگوں کے اوپر نافذ کرے اور لوگوں کے اوپر جاری کرے اور نبی کے طریقے پر حکومت چلائے، اسے کہتے ہیں نبی کا نائب، نبی کا خلیفہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے وعدہ فرما لیا ایمان والوں سے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ضرور ان کو زمین میں نائب بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے بھی اللہ پاک نے خلیفہ بنایا تھا۔ اس آیہ میں خلیفہ کا یہی دوسرا معنی مراد ہے کہ نبی کا نائب، نبی کا قائم مقام اللہ جل وعلا بنائے گا۔ یاد رکھیں اہل سنت جماعت اور اہل تشیع یعنی شیعہ، ان کے مابین خلیفہ کے تقرر میں اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے، خلیفہ کے تقرر کے لیے نبی اور رسول کی نص صریح ضروری ہے، واضح نص ضروری ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کی نص ہو یا پھر اہل اجتہاد جمع ہو جائیں، مجتہد علماء اکٹھے ہو کر مقرر کر لیں، یا پھر ارباب حل و عقد کے انتخاب سے خلیفہ مقرر کر لیں تو یہ جائز ہے۔ یعنی جو اس مقام پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، یہ تو جمہوریت ہے نا، ادھر جمہوریت نہیں ہے، حل و عقد والے اکٹھے ہو جائیں اور کہیں یہ اس کو ہم خلیفہ مقرر کرتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، یا پھر مجتہد علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر خلیفہ کا تقرر کر دیتے ہیں تو یہ تقرر کرنا بھی جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے خلیفۃ اللہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور خلیفۃ الرسول اور رسول کا خلیفہ لوگوں کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتا ہے۔ ابھی ذہن میں رکھیں خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب یہ نبی ہوتا ہے، اور پھر نبی اور رسول کا جو خلیفہ ہے اور نائب ہے وہ لوگوں کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتا ہے۔ اب یہاں